اعوذ باللہ السمیع العلیم بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ شورا کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ شورا قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 13۔ 42ویں سورہ کی 13ویں آیت۔ پروردگار عالم دین اور شریعت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی، ما وصى به نوحا جس کی وصیت نوح سے کی، والذی اوحینا الیک اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی وہی شریعت وحی کے ذریعے تجھے دی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اور وہی شریعت ہم نے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی اور یہ کہہ کے دی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، بھائی دین کو قائم رکھو تفرقہ نہ کرو۔ آیت کا آغاز ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی جس کی وصیت نوح سے کی، یعنی ہم نے شریعت دی وصیت کے ذریعے نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور وہی شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی وہی شریعت میرے محمد وحی کے ذریعے تجھے دی۔ تو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو شریعت دی وصیت کے ذریعے اور محمد مصطفیٰ کو شریعت دی وحی کے ذریعے۔ وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے؟ وصیت کے معنی بات کو کھول کر بیان کر دینا اور وحی کے معنی ایسا اشارہ جسے کیا جائے بات اس تک پہنچ جائے۔ تو اب شریعتوں کا آغاز ہے حضرت نوح سے۔ پہلی شریعت شریعت نوح، دوسری شریعت ابراہیم، تیسری شریعت موسیٰ، چوتھی شریعت عیسیٰ اور پانچویں خاتمی مرتبت کی شریعت۔ تو شریعتوں کا آغاز ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ کہاں سے شریعتوں کا آغاز؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ بھائی نبوت کا آغاز تو آدم علیہ السلام سے، نبوت کا آغاز تو آدم علیہ السلام سے، آدمیت کا آغاز بھی حضرت آدم سے ہے، نبوت کا آغاز بھی آدم سے ہے۔ تو پروردگار جب نبوت کا آغاز حضرت آدم سے ہے تو حضرت آدم ہی سے شریعتوں کا بھی آغاز کر دیتا۔ یہ شریعتوں کا آغاز حضرت نوح سے کیوں ہو رہا ہے نا سوال؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ انسان کی ایک عمر ہوتی ہے سن بلوغت سے پہلے کی۔ تھوڑا سا تیز کریں بس، زور لگانا پڑے انسان کی ایک عمر ہوتی ہے سن بلوغت سے پہلے کی اور ایک عمر ہوتی ہے سن بلوغت کے بعد کی۔ سن بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے بچے کی، اس عمر میں بچے پر نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ حج واجب، نہ زکوٰۃ واجب، نہ خمس واجب، نہ جہاد واجب، کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہوتی۔ ادھر وہ سن بلوغت کو پہنچا، نماز بھی واجب ہو گئی، روزہ بھی واجب ہوا، حج بھی واجب ہوا، زکوٰۃ بھی واجب ہوا، ہے نا؟ تو وہ جو سن بلوغت سے پہلے کی عمر ہے اس عمر میں بچے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہوتی۔ اس عمر میں بچے کے لیے ماں باپ کی تربیت کافی ہوتی ہے۔ اس عمر میں سن بلوغت سے پہلے کی جو بچے کی عمر ہے اس عمر
تربیت کافی ہے. نماز روزہ حج زکات کچھ بھی اس میں واجب نہیں ہوتا. ادھر وہ سن بلوغت کو پہنچا، نماز بھی واجب ہو گئی، روزہ بھی واجب ہو گیا، حج بھی واجب ہو گیا، سارے احکامات واجب ہونا شروع ہو گئے. تو عہد آدم کا زمانہ سن بلوغت سے پہلے کا زمانہ تھا، یعنی انسانیت کا آغاز تھا. اس لیے جو بنیادی پیغامات آدم کے ذریعے بھیجنے تھے وہ اللہ نے بھیج دیے. پھر جیسے جیسے ذہن انسانی ترقی کرتی گئی ویسے ویسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلی شریعت نافذ کی. تو پہلی شریعت کا آغاز کہاں سے؟ حضرت نوح سے، پھر حضرت ابراہیم کی شریعت، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت، پھر حضرت عیسیٰ کی شریعت، پھر ختمی مرتبہ کی شریعت. ٹھیک ہے نا؟ یعنی شریعتیں بھی تدریجاً آگے بڑھی، درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھی ہے. بھائی رفیع الدرجات، رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. اللہ درجات کو بلند کرنے والا، اس کا درجہ سب سے بلند ہے، اور وہی ہے جو درجات کو بلند بھی کرتا ہے. اور درجات کو معین بھی اللہ ہی نے کیا. کائنات میں اللہ نے جو درجات معین کیے اس میں سب سے پست ہے جمادات. جمادات کہتے ہیں پتھر کو، پتھر جس میں نہ حس ہے نہ حرکت ہے نہ حیات ہے. سب سے پست جمادات پتھر جس میں نہ حس ہے نہ حرکت ہے نہ حیات ہے. جدھر رکھ دیا وہاں رکھا رہے گا، جدھر بیٹھا دیا وہاں بیٹھا رہے گا. تو پہلے کیا ہے؟ پہلے جمادات پتھر. اس پتھر میں ایک صفت کا اضافہ ہوا اگنے کا، وہ شکل اختیار کر کے نباتات کی. نباتات کہتے ہیں درخت کو، پھول کو، پودوں کو. سب سے پس پتھر جہاں رکھ دیا وہاں رکھا رہے گا، جہاں بٹھا دیا وہاں رکھا رہے گا، بیٹھا رہے گا. 100 سال 200 سال جہاں رکھ دیا وہیں پہ رکھا رہے گا. اس پتھر میں ایک صفت کا اضافہ ہوا دوسرے نمبر پر، وہ بن گیا نباتات، درخت. درخت کی صفت کیا ہے؟ کبھی چٹیل میدانوں میں اگتا ہے تو کبھی پہاڑوں پہ اگتا ہے. پھر اس درخت میں ایک صفت کا اضافہ ہوا چلنے پھرنے کا، وہ شکل اختیار کر گیا جانور کی. جانور کی صفت کیا ہے؟ خود کھائے اپنے والوں کو کھلائے. تو پہلے منزل پہ پتھر، دوسرے منزل پر درخت، تیسرے نمبر پر جانور. اب اس جانور میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ بن گیا انسان. خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے. بہت آسان بات کر رہا ہوں اور تمہید ذرا استوار ہو جائے، پھر ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے. ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ تمہیدیں آپ کے حافظے میں اتر جائے، پھر مجھے آگے جملے حجیہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ہے نا. تو سب سے پس ہے جمادات پتھر. اس پتھر میں ایک صفت کا اضافہ ہوا اگنے کا، وہ بن گیا درخت. اس درخت میں ایک صفت کا اضافہ ہوا چلنے پھرنے کا، وہ بن گیا جانور. اس جانور میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ بن گیا انسان. اور اب اس انسان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا وحی کا، وہ بن گیا نبی. بھائی ایک انسان میں کل ایک صفت کا اضافہ ہوا وحی کا، وہ بن گیا نبی. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے تم میں اور جانور میں ایک صفت کا فرق کہ جانور عقل رکھتا ہے تم عقل نہیں رکھتے، اسی طریقے سے تم میں اور نبی میں ایک صفت کا فرق. تم وحی نہیں رکھتے، اس کے پاس وحی آتی ہے. بہت اچھا ہے. تم میں اور نبی میں کتنی صفتوں کا فرق؟ ایک. نبی پر وحی آتی ہے، آپ پر وحی نہیں آتی، تو ایک ہی صفت کا فرق ہے نا. اسی طریقے سے جانور میں اور آپ میں کتنی صفت کا فرق؟ ایک صفت کا فرق. جانور عقل نہیں رکھتا، آپ ایک عقل رکھتے ہیں. تو جس طریقے سے تم میں اور نبی میں ایک صفت کا فرق کہ نبی پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی، اسی طریقے سے تم میں اور جانور میں ایک صفت کا فرق، جانور عقل نہیں رکھتا تم عقل رکھتے ہو. تو ایک ہی صفت کا جو فرق ہے، کہو کہ میں فلاں جانور جیسا. آپ میں اور نبی میں ایک صفت کا فرق وحی کا، اسی طرح آپ میں اور جانور میں ایک صفت کا فرق عقل کا، ایک ہی صفت کا فرق ہے. تو کہے آپ کہ میں فلاں اونٹ جیسا، فلاں گھوڑے جیسا، فلاں گدھے جیسا نہیں کہتے. تو ایک صفت کے فرق سے آپ جانور جیسے نہ ہو، اور ایک ہی صفت کے فرق سے کائنات کا سب سے بڑا نبی آپ جیسا ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہ نے جو درجات معین کیے وہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ سب سے پس ہے پتھر، پتھر سے بلند درخت، درخت سے بلند جانور، جانور سے بلند انسان، انسان سے بلند نبی، نبی سے بلند 313 رسول، 313 رسولوں سے بلند وہ 5 صاحب شریعت اولو العزم نبی، اور ان 5 اولو العزم نبیوں سے بلند ہمارا نبی خاتم النبیین محمد۔ تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں درخت جیسا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانور جیسا، جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان جیسا، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا، نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم نبیوں جیسے، اور اولو العزم نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین محمد جیسے۔ تو جب اولو العزم نبی محمد جیسے نہ ہوئے تو ہم آپ جیسے خطاکار محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ یہ بھی عجیب ہے کہ پتھر اپنی حد میں رہا، درخت اپنی حد میں رہا، جانور اپنی حد میں رہا، یہ انسان تھا جس کے مزاج میں سرکشی آئی۔ انسان تھا کہ جس کے مزاج میں سرکشی آئی۔ مسلمہ کذاب نے سوچا کہ لوگ مجھے نبی مان لیں، یہی تو ہے نا۔ فرعون نے سوچا کہ لوگ مجھے خدا مان لیں، اور 2 نکل کے پیشنواد نے سوچا کہ لوگ مجھے امام مان لیں۔ منصوص من اللہ والی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو ابراہیم کو امامت ملتی ہے، عزت اللہ ابراہیم ربو میں کلمات میں فتح مولانا قالا انی جعلک للناس اماما قالا رب ذریتی قالا لا ينال عهد الظالمین۔ اللہ نے کچھ کلمات پہ ابراہیم کا امتحان لیا، فاتم ہونا ابراہیم اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہو تو اللہ نے کہا انی جعلک للناس اماما، ابراہیم اب تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے۔ بھائی پہلے ابراہیم کلمات میں امتحان میں پاس ہوئے، پھر امامت ملی۔ آیت نے بدلا دیا کہ امامت امتحان کے بعد ملتی ہے، تمہارے بنانے سے نہیں ملتی۔ یہ منصوص من اللہ ہے۔ ابھی تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور یہ موضوع بدل جائے گا، اس سے میں واپس جا رہا ہوں سلام کرام کے آیت سے جو میں جہاں مجھے لے کے جانا ہے نا۔ تو بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ شریعتیں کتنی آئی؟ 5 آئی ہے نا۔ آغاز کہاں سے شریعتوں کا؟ حضرت نوح سے۔ حضرت نوح پہلے صاحب شریعت ہے، پھر حضرت ابراہیم کی شریعت، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت، پھر حضرت عیسیٰ کی شریعت، پھر خاتم النبیین کی شریعت، ختم مطابق کی شریعت، ہمارے آخری نبی کی۔ ٹھیک، تو ٹوٹل کتنی شریعت ہو گئی؟ 5۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے، سورہ شورہ کی آیت میں بتا دیا نا کہ وصیت کے ذریعے شریعت دی، 5 کا تذکرہ کیا ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ محمد عربی۔ ٹھیک ہے، تو شریعتیں کتنی ہو گئی؟ 5۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں کہ پروردگار، پالنہار، میرے اللہ، یہ 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ شریعت کے معنی قانون، شریعت کے معنی کانسٹیٹیوشن، شریعت کے معنی نظام۔ ٹھیک، نظام کہو، قانون کہو، کانسٹیٹیوشن کہو، شریعت کہو، بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے 5 شریعتیں بھیجی، تو پروردگار کی 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے دن سے ایک ہی شریعت بھیج دیتا اور قیامت تک آنے والے انسان اسی ایک شریعت پر، ایک قانون پر عمل کرتے چلے جاتے۔ یہ 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی، 5 الگ الگ نظام قانون بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے سوال۔ اب مثال سنو تاکہ بات واضح ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے لیے بازار سے کپڑا خریدا، خریدنے کے بعد جو شہر کا بہترین درزی تھا اسے سلنے کو دے دیا۔ جب وہ لباس سل کر تیار ہو گیا تو تم نے وہ لباس اپنے بچے کو پہنا دیا۔ 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا پڑ گیا۔ 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا پڑ گیا، اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے، تم نے پھر نیا لباس سلوایا۔ 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا پڑ گیا، اب اسے پھر نئے لباس کی ضرورت ہے۔
اس میں قصور کپڑے کا ہے درزی کا؟ پھر تم نے لباس سلوایا نا، کپڑا خریدا درزی کو دیا، اس نے سیکھا لباس تیار کر دیا، پھر تم نے وہ لباس اپنے بچوں کو پہنا دیا، 2 سال کے بعد وہ لباس تمہارے بچوں کو چھوٹا پڑ گیا، اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے، تو اس میں قصور کپڑے کا ہے یا درزی کا؟ کپڑے کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے بہترین کپڑا خریدا تھا، درزی کی کوئی تقصیر نہیں ہے، اس نے بہترین سیا تھا۔ بات کو اتنی ہے کہ اب وہ لباس بچے کے قد کے قابل نہیں رہا، لباس بچے کے قد کے قابل نہیں رہا، اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا لباس بدلتا جائے گا، تو شریعت لباس ہے، عقل انسانی اس کا قد ہے۔ آپ نے کپڑا خریدا، لباس خریدا، آپ نے بچے کو پہنا دیا، 2 سال کے بعد لباس بچے کو چھوٹا پڑ گیا، تو اس میں قصور نہ کپڑے کا تھا نہ درزی کا۔ بات کیا ہے؟ کیا وہ لباس جو تم نے سلوایا تھا وہ بچے کے قد کے مطابق، اس کے قد کے مطابق نہیں رہا، اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے، 2 سال کے بعد وہ بھی چھوٹا جائے گا، پھر اسے نئے لباس کی ضرورت ہے، 2 سال کے بعد وہ لباس بھی چھوٹا جائے گا، تو جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے لباس تبدیل ہوتا جائے گا، تو شریعت لباس ہے، عقل انسانی اس کا قد ہے، جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا شریعتیں بدلتی ہے، کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، تو جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا شریعتیں بدلتی گئی، ہے نا؟ اچھا، پھر ایک منزل آتی ہے، ابھی تو بچے کا قد بڑھ رہا تھا، جو لباس سلوا وہ چھوٹا ہو رہا تھا، پھر ایک منزل آتی ہے جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے، ایک منزل آتی ہے نا کہ جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے، اب جو لباس سلے وہ مرتے وقت تک کام آتا ہے، ایسا ہے نہیں بھائی، انسان کی زندگی میں ایک منزل آتی ہے جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے، اور اب جب تم نے لباس سلوایا تو مرتے وقت تک کام آتا ہے، تو آدم سے عیسیٰ تک عقل انسانی کا قد بڑھتا رہا، شریعتیں بدلتی رہی، اور محمد تک آتے آتے عقل انسانی کا قد مکمل ہوا، اسی لیے آخری شریعت شریعت محمد آئی جو قیامت تک انسانوں کے ساتھ جائے گی۔ بات پہنچ گئی، تو یہ تھا شریعتوں کا ارتقا، ایولیوشن ان کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، اور اب آپ کو جملہ ہدیہ آنے والا ہے، اتنی غور سے سنے گا تو اس کے لیے بڑھے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا شریعتوں کا ارتقا، شریعتوں کا، اسی طریقے سے صاحبان شریعت میں بھی ارتقا ہے، صاحبان شریعت کہہ لو، وارثان شریعت کہہ لو، اس میں بھی ارتقا، ایولیوشن ہے، یعنی درجہ بدرجہ آگے بڑھا۔ ابھی آسان کرتا ہوں، ٹھیک؟ اچھا، صاحبان شریعت کیسے سمجھاؤں؟ شریعت تو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک؟ آخری شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، یہ منسوخ مہینہ میرے نبی سے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بار بار بس نبی کا نام لیتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں، نبی کے نام میں بھی برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جس طریقے سے شریعتوں میں ارتقا ہے اسی طریقے سے صاحبان شریعت میں بھی ارتقا ہے۔ صاحبان شریعت کون ہے؟ بھائی موسیٰ کو شریعت دی، موسیٰ صاحب شریعت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، وہ بھی صاحب شریعت ہو گئے، اسی طرح ختمی مرتبہ کو آخری شریعت دی تو میرا نبی صاحب شریعت۔ کتاب کون سی؟ قرآن دیا تو قرآن کتاب ہوا، میرا محمد صاحب کتاب ہوا۔ اسی طریقے سے صاحب شریعت میں بھی ارتقا ہے، وارثان شریعت میں بھی ارتقا ہے۔ اس کی میں مثال دے دوں، آپ نے بیج بویا، آپ نے بیج بویا، بیج کوپل بنا، کوپل پودا بنا، پودا درخت بنا، اب درخت نے اپنا قد نکالنا شروع کیا، پھر
ایک منزل آتی ہے کہ جب درخت کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اچھا تو درخت کا قد بڑھنا رک گیا, کیا درخت کی ترقیاں بھی رک گئی؟ نہیں, ترقیاں نہیں رکی. اب دنیا میں ترقی نہیں ہوگی, اب آج میں ترقی ہوگی. شاخیں آئیں گی, پتے آئیں گے, پھول آئیں گے, پھل آئیں گے. تو آدم سے محمد تک طول کی ترقی ہے, اور محمد سے مہدی تک عرش کی ترقی ہے. خسرو امام زمانہ بلند تر سلامات. آدم سے محمد تک طول کی ترقی ہے, اور محمد سے مہدی تک عرش کی ترقی ہے. امام مہدی تک آگے اسے سب مانتے ہیں. برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, بھری ہوئی ہے روایت, 2000 سے زیادہ روایتیں, اور 200 سے زیادہ روایتیں ہیں جس میں یہ لکھا ہے. برادران اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے علماء اسلام گزر گئے. تو 200 سے زیادہ وہ روایتیں جس میں لکھا ہے کہ نسل فاطمہ سے ہوا, فاطمہ کی اولاد میں سے ہوا, ہے نا. تو اختلاف کوئی نہیں, سب مانتے ہیں. وہ جو ظہور کرے گا مہدی, اس کو مانتے سمے ایک چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں جناب آخری زمانے میں پیدا ہوگا, اور کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکا پردے غیب میں. سب مانتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک, لیکن کبھی کبھی ہم سے سوال کر لیتے ہیں, کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں امام غیب, امام ہادی امام غیب, وہ آپ کی ہدایت کرتے ہیں, غیبت میں رہ کے ہدایت کرتے ہیں. تو علمی سوال کرتے ہیں حیرانی کے عالم میں کہ بھئی آپ کے امام زمانہ غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ بھئی ہدایت وہ کرے جو سامنے ہے نا, تو یہ غیبت میں رہ کے ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو خدا کی قسم میری آج تک سمجھ میں نہ آ سکا کہ ابلیس غیبت میں رہ کے گمراہ کیسے کرتا ہے. کہ یہ سوالیہ نشان ہے, اس پہ بھی ہم سوچ رہے ہیں, تحقیق چل رہی ہے, اور تحقیق کے دروازے کھلے ہیں, سب کو کرنا چاہیے. اللہ نے عقل دی اسی لیے کیا اس کو یوز کریں. اور جو بھی یاد رکھنا کہ اللہ نے قرآن مجید طاق میں رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا. اللہ نے قرآن مجید بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نازل نہیں کیا. خود قرآن کہتا ہے سورہ نسل میں, افلا یتدبرون قرآن, انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. تو فقط یاد کر لینا کافی نہیں ہے جب تک عقل سے غور نہ کرو, اس لیے قرآن کی ڈیمانڈ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو باپ سے زیادہ شفقت رکھتی ہے اور ماں سے زیادہ ممتا رکھتی ہے. شرط یہ ہے کہ تم اسے پڑھو, آنکھ ملا رکھو, ایک صفحہ پڑھو, ایک صفحہ پڑھو, 2 آیتیں پڑھو, لیکن پڑھو تو ترجمے کے ساتھ, کہ کچھ جو اللہ نے دماغ دیا اس کو تو یوٹیلائز کرو نا. اللہ نے دماغ فقط اس لیے تھوڑی کیا کہ وہ نوکری پہ لگ جاؤ اور ڈالر کماتے رہو اور نوٹ کماتے رہو, یا وزیر بن کر کے وہ نوکریاں رشوت دے کے بھاگتے رہو. ہر قسم کے لوگ ہیں نا یہاں, تو بیلنس رکھتا ہوں دونوں طرف کی, یہ مثالیں دے دیتا ہوں دونوں طرف, کوئی ایسا پیسہ نہیں. اور یہ مثالیں یہ طرز نہیں ہے, یہ انڈائریکٹ نصیحت ہے کہ شاید سدھر جائے. اسی کا ابھی تک تو ہم نے دیکھا نہیں ان کو سدھرتے. سب کی بات کر رہا ہوں جنرل. اللہ نے اگر عہدہ دیا ہے وزارت کا, وزیر کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ وزیر کے آیت ہے قرآن میں آیت ہے, وزیر کے معنی بوجھ بانٹنے والا. وزیر کے معنی کیا ہے؟ بوجھ بانٹنے والا. تو جو بوجھ بانٹے وہ وزیر, جو عوام پہ بوجھ ڈال دے تو وہ فقط نام کا وزیر ہو سکتا ہے, کام کرنے. جامع نقطہ ہے, سبحان اللہ. وزیر کے تو لائن آپ نے پڑھواتے ہوئے پڑھ دیا. روکنا وہی ہے, روکنا وہی ہے. وہ تھا شریعتوں کا انتخاب, اور اس کے بعد کیا تھا صاحبان شریعت کا انتخاب. صاحبان شریعت کے انتخاب کی مثال کیا تھی؟ تم نے بیج بویا, بیج کوپل بنا, کوپل پودا بنا, پودا درخت بنا, درخت نے اپنا قد نکالنا شروع کیا. پھر ایک منزل آتی ہے کہ درخت کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اچھا تو درخت کا قد بڑھنا رک گیا, کیا درخت کی ترقیاں بھی رکے؟ نہیں, ترقیاں نہیں ہوگی. اب طول میں ترقی نہیں ہوگی, اب آج میں ترقی ہوگی. شاخیں آئیں گی ایک دوسرے جیسی, پتے آئیں گے
گے ایک دوسرے جیسے، ٹہنیاں آئیں گی ایک دوسرے جیسے، پھول آئیں گے ایک دوسرے جیسے، پھل آئیں گے ایک دوسرے جیسے. یعنی آم کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ آمی کا ہوگا، جامن کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ جامنی کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آم کے درخت میں ایک پھل آم کا ہو دوسرا پھل جامن کا ہو. نہیں، آم کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ آمنی کا ہوگا، جامن کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ جامنی کا ہوگا. تو محمدیت سے جو بھی نکلے گا وہ اول محمد، وہ آخر محمد، وہ آخر محمد، وہ کل محمد. پہنچی بات نہیں پہنچی؟ اگر مشکل ہے تو اس کو اور ریفریش کرو. Good enough for you. Should I go? Move forward? پڑھوں آگے؟ وہ تو صاحبان شریعت کا ارتقا یہ تھا، شریعتوں کا ارتقا صاحبان شریعت کا ارتقا. اب اسی طریقے سے عقیدے میں بھی ارتقا ہے، ایوولوشن. اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھا، ایک ہی ساتھ سب کچھ نہیں آگے. تو we can call it evolution in belief, right? عقیدے کو بلیو ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. عقیدے میں بھی ارتقا ہے. اب میں آسان کر رہا ہوں. شریعتوں کا آغاز کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھا، نوح کی شریعت پہ عمل کر رہا تھا. نوح کی شریعت پر عمل کر کے مر گیا جنتی ہے. نوح کی شریعت پر عمل کر کے مر گیا جنتی ہے. لیکن اگر زندہ رہ گیا اور حضرت ابراہیم کی شریعت آ گئی تو اب نوح کی شریعت پر عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب وہ زندگی گزار رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں. تو اب ابراہیم کی شریعت پر عمل کر کے مرے گا تو جنتی ہے. اچھا، تو ابراہیم کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا جنتی، اور اگر زندہ رہ کے حضرت موسیٰ کی شریعت آ گئی تو اب ابراہیم کی شریعت پہ عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. اب نوح کی شریعت پہ عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کر کے مرے گا تو جنتی ہے. اگر موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا جنتی، لیکن اگر زندہ رہ گیا اور حضرت عیسیٰ کی شریعت آ گئی تو اب اگر موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے گا، توریت پہ عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. جیسے کہ توریت بھی منسوخ ہو گئی، موسیٰ کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی ہے نا. اب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مرو گے تو جنتی ہو. اچھا، تم عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گئے جنتی، اور اگر زندہ رہ گئے اور میرے محمد کی شریعت آ گئی. عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گئے جنتی، لیکن اگر زندہ رہ گئے اور میرے محمد کی شریعت آ گئی تو اب اگر عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرو گے، انجیل پہ عمل کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. جیسے کہ انجیل بھی منسوخ ہو گئی، شریعت عیسیٰ بھی منسوخ ہو گئی. اب محمد کی شریعت پر عمل کر کے مرو گے تو جنتی ہو. تو تم نے دیکھا کہ ہزاروں سال کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اگر شریعت محمد پہ عمل نہ کیا. آگے میں بہت قریب ہو گیا آپ لوگوں سے. یہ اتنی جو زحمت سماعت کی ہے وہ اس جملے کے لیے دی ہے جہاں تک لے کر آ رہا ہے. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو سمجھیے آج جو میں نے پڑھا وہ ہو گیا، جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گیا آج کے حد تک. لیکن اس مقام پر بہت توجہ رکھیے گا. اب آگے بھی انسان چلا شریعت نوح سے علیہ السلام، ٹھیک، آیا شریعت محمد تک، میرے آخری نبی تک، کائنات کا سب سے بڑا نبی خاتم نبی تک آیا. ٹھیک ہے، تو اب تم آ گئے شریعت محمد تک. اب عقیدوں کا ارتقا دیکھنا آ گئے نا شریعت محمد تک. بیست کے بعد یعنی اعلان نبوت کرنے کے بعد اسی زمانے کی بات ہے. ٹھیک، میرا نبی آیا کوہ پاران پر، اور یہ واقعہ یہ جملہ جو کہنے جا رہا ہوں یہ میں نے کورس کی کتاب میں بھی پڑھا تھا 5ویں 6ویں جماعت میں جب بیٹھا. اسلامیات کی بک میں ایک چیپٹر تھا، اس میں یہ جملے تھے. میں نے تو بعد میں سب بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا اور دیکھا، اس میں سب ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کورس کی کتاب میں اسکول میں پڑھو وہ بھی حافظے میں رکھو، کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ حافظے میں رکھے. تو نبی نے اعلان نبوت کیا، ٹھیک ہے، اور پہلا جملہ نبی کا پیغام جا رہا ہے.
کوہ فاران کی چوٹی سے بلند ہو کر، چوٹی پر بلند ہو کر نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ سب کو یاد ہو گیا جملہ ہے نا؟ پہلا پیغام نبی نے کوہ فاران سے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں سے پکار کہا بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ فاران کی چوٹی سے پکارا تو جو اس وقت لا الہ الا اللہ کہہ کر مر گیا جنتی ہے۔ پہنچی بات؟ پہلا پیغام نبی نے کوہ فاران سے دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آغاز کا اسلام کا نیا نیا اسلام، نئے نئے جذبے، نبی نے اعلان نبوت کیا اور پہلا جملہ کہہ رہے نبی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ جو اس وقت لا الہ الا اللہ کہہ کر مر گیا جنتی ہے، لیکن اگر زندہ رہ گیا اور حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت نہیں ملے گی، اب لا الہ الا اللہ بھی کہو اور واجب نماز بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو۔ تو اب دونوں کام کر کے یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کر اور فرض و واجب نمازیں پڑھ کر مرو گے تو جنتی ہے نا؟ دونوں کام کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کر اور واجب نمازیں پڑھ کر مر گئے تو جنتی۔ لیکن اگر زندہ رہ گئے اور حکم آیا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو تم پر واجب کر دیا، تو فقط اللہ کو ایک ماننے سے، فقط محمد کو آخری نبی ماننے سے، فقط قرآن کو آخری کتاب ماننے سے، فقط نمازیں پڑھنے سے جنت ملے گی۔ اب وہ چاروں کام انجام دو پلس واجب روزے رکھ کر مت، واجب روزے رکھ کر مرو پھر جنتی ہو۔ اصل میں تو واجب روزے رکھ کر مر گئے جنتی، زندہ رہ گئے حکم آئے بات زکات دو، تو اب فقط اللہ کو ایک ماننے سے، محمد کو آخری نبی ماننے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے جنتی ملے گی۔ اب زکات بھی دے کر مرو گے تو جنتی ہو۔ تو تم نے دیکھا کہ جیسے جیسے احکامات بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے کل جنت مل رہی تھی لا الہ الا اللہ پر، اب نماز بھی پڑھو، زکات بھی دو، روزہ بھی رکھو، تو جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا بھائی تم زکات دے کر روزہ رکھ کر مر گئے جنتی ہے نا، زندہ رہ گئے حکم آیا ہجرت کر جاؤ، زندہ رہ گئے حکم آیا ہجرت کر جاؤ، تو ہم نمازیں بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکات بھی دو، پلس ہجرت بھی کرو۔ اب ہجرت کر کے مرو گے تو جنتی ہو، ہجرت کر کے مر گئے جنتی، اور اگر زندہ رہ کے حکم آیا للہ اللہ سے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر مستطیع ہو تو ہم نے حج کو تم پر واجب کیا۔ میں تو سپورٹ میں آیتیں پڑھا ہوں، روایتیں نہیں پڑھا، کبھی میں روایتوں کی طرف آئی نہیں، آیتیں پڑھا۔ آیت للہ اللہ سے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر مستطیع ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اگر مستطیع ہو تو ہم نے حج کو تم پر واجب کیا ہے، واجب۔ تو ایک دفعہ تو حج واجب کرنا ہی کرنا ہے، مستطیع ہو، جو نہیں کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تو دعا کرو کہ جنہوں نے نہیں کیا ہے مستطیع ہونے کے باوجود، پروردگار ان کو توفیق عطا فرمائے کہ حج واجب کرے، ٹھیک ہے نا؟ میں ہجرت کر کے مر جاتے جنتی تھے، زندہ رہ کے حکم آیا حج واجب کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکات بھی نکالو، ہجرت بھی کرو، اور واجب حج کر کے مرو، واجب حج کر کے مرو تب جنتی ہو۔ اچھا بھائی واجب حج کر کے مر گئے جنتی، اور زندہ رہ کے حکم آیا جہاد میں جاؤ، زندہ رہ کے حکم آیا جہاد میں جاؤ، تو اب فقط اللہ کو ایک ماننے سے جنتی ملے گی، فقط محمد کو آخری نبی ماننے سے جنتی ملے گی، فقط نمازیں پڑھنے سے، زکات نکالنے سے، روزہ رکھنے سے، ہجرت کرنے سے جنتی ملے گی، ہے نا؟ اب جہاد کر کے مرو گے تو جنتی ہو، بھائی جہاد کر کے مر گیا جنتی، اور اب اتفاق سے زندہ رہ گیا اور آخری حکم آیا کہ علی کو مولا بھی بناؤ۔
بات ہے. دیکھا آپ نے کہ عقیدہ بھی کیسے تدریجاً آگے بڑھا. یعنی کل جنت کتنی سستی تھی, کل جنت کتنی سستی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو جنت مل رہی تھی, ہے نا. زندہ رہ گئے نمازیں بھی پڑھو, زندہ رہ گئے روزہ بھی رکھو, زندہ رہ گئے حکم آیا ہجرت بھی کرو, زندہ رہ گئے حکم آیا زکات بھی نکالو, زندہ رہ گئے حکم آیا جہاد بھی جاؤ, ہے نا. تو جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اب اتفاق سے زندہ رہ گئے اور آخری حکم آیا کہ علی کو مولا بھی مانو. تو اگر علی سے اتنی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے, جنت بھی مل جاتی, علی سے جان بھی چھوٹ جاتی. میں یعنی دین و شریعت اب تک میں نے قرآن کی آیتیں سنائی, روایت کی طرف تو میں گئی نہیں, سلامت رہیے. ابھی تک روایت کی طرف تو میں گئی نہیں, آیتیں سنا رہا ہوں. بس اب یہیں سے آگے بڑھنا ہے, یہیں سے آگے بڑھنا ہے اور آیتوں کی چھاؤں میں ہی بڑھنا ہے. جہاں روایت کی ضرورت پڑے گی روایت بھی پیش کروں, لیکن ابھی تو آیتیں سنتے جاؤ, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ میرا تو مشن ہی یہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر محمد کو سمجھنا ہے, آل محمد کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیتوں سے سمجھو, قرآن کی آیتوں سے سمجھو, ضعیف روایتوں سے نہ سمجھو, کمزور روایتوں سے نہ سمجھو. یا تو مضبوط روایت ہو, آیت اور روایت دونوں ملا, ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں کتاب اور سنت, رسول نے یہ تو کہا تھا نا انی تاریخ فیکم ثقل ہے, کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیت. دونوں طریقے سے روایت آئی ہے. ایک جگہ پر ہے کتاب اللہ و سنت, اور ایک جگہ پر ہے کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. ایک نے روایت کیا کتاب اللہ و سنت کی, اور 12 نے روایت کیا 14 نے. جامع بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اجماع ہے 14 والی روایت پر, کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیت. اور میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے, تو اہل بیت کا اور سنت کا بات ایک ہی ہے. اس لیے کہ میرے نزدیک جو سنت ہے وہی اہل بیت ہے, جو اہل بیت ہے وہی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا آسان طریقہ سمجھنے کی کیا ہے, اس جملے کو سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے, آئے تک ہی جا کے پڑھ لینا. خود رسول بھی چادری میں تشریف فرما تھے. علی, فاطمہ, حسن, حسین, علماء اسلام جو ہے نا, برادران اہل سنت, برادران اہل تشیع, سب نے لکھا ہے تفاسیر میں. اب میں اس طرح نہیں جانا چاہ رہا ہوں, مجھے ذرا سا آگے جانا ہے. تو کل جنت کتنی سستی تھی, لا الہ الا اللہ پر مل رہی تھی. اور جیسے جیسے زندگی بڑھتی گئی جنت مہنگی ہوتی گئی, ہے نا. نمازیں بھی پڑھو, زکات بھی کرو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, ہجرت بھی کرو, جہاد بھی جاؤ, امر بالمعروف بھی کرو, نہی عن المنکر بھی کرو, وغیرہ وغیرہ, ہے نا. تو جانتے ہو کہنے لگے بھی نمازیں تو پڑھی, روزہ تو رکھا, زکات تو نکالی, حج تو کیا, خمس تو نکالا, جہاد میں تو جانے کی نیت تھی, تو سب کچھ کیا, سارے حکم مانے, سارے حکم مانے. اگر ایک علی کو مولا نہیں مانا تو فرق کیا پڑتا ہے. دیکھو کیا کمال کا سوال آ رہا ہے. کہہ کہ بھائی اللہ کو ایک تو مانا, محمد مصطفیٰ کو آخری نبی تو مانا, قرآن کو آخری کتاب تو مانا, نمازیں تو پڑھی, زکات تو دی, حج تو کیا, تو سب کچھ کیا, ساری مانی کی, سارے حکم مانے. اگر ایک حکم نہیں مانا تو فرق کیا پڑتا ہے نا. تو اللہ تو عالم الغیب ہے, امت کے مزاج سے واقف ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. میرے رسول اگر تم نے بولا پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا. دیکھو اللہ تو عالم ہے, یا ایھا الرسول بلغ, رسول اس پیغام کو پہنچا دو, ما انزل الیک من ربک, اس پیغام کو پہنچا دو جو پہلے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے, اس کو پہنچا دو, ہے نا. بھائی توحید کا پیغام آ چکا, رسول اعلان نبوت کر چکے, نماز کا حکم آ گیا,
روزے کا حکم آ گیا، حج کا حکم آ گیا، زکات کی آیت آ گئی، خمس کی آیت آ گئی، میں سارے حکم آ گئے، تو وہ کون سا حکم ہے کہ وہ پہنچا دو؟ سوچو نا، اب کون سی چیز رکھے جس کے لیے کریں وہ پہنچا دو؟ ماں انجلا تو پہلے تو پہلے لگے اس کو پہنچاؤ، ابھی پہنچایا نہیں ہے نبی نے، ابھی پہنچایا نہیں ہے نا۔ واقعہ غدیر کا ہے، غدیر سے پہلے نماز ہوگا، حج کا سارے احکامات آ چکے ہیں، اس سے حد تک کوئی پیغام ہے تو پہنچانا ہے، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے محمد اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی۔ کیا کہ جتنے ترجمے ہیں نا قرآن کے اٹھا کے دیکھنے کے میں نے ٹھیک ترجمہ کیا یا نہیں، پڑھ سنو وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے محمد اگر تم نے وہ نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ، تو گویا تمہیں رسالت نہیں پہنچائی، کار رسالت انجام نہیں دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ علی کی مولایت کا اعلان، بہت درجہ، تو رسول سے کہا، بہت درجہ، رسول سے کہا کہ حبیب اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور امت کو سنایا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ بس کچھ مرحلے پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے، اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ اچھا بھائی، تو آپ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس سے کہ سچے رسول نے کہا کہ جنت ملے گی، ہے نا؟ اچھا بھائی، زکات کیوں نکال لو؟ اس لیے کہ جنت ملے گی۔ روزے کیوں رکھ لو؟ اس لیے کہ جنت ملے گی، ہے نا؟ جہاد میں کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جواب یہی ہے نا، جواب سارا یہی ہے۔ نمازیں کیوں پڑھ لو؟ اس سے بھی جنت ملے گی۔ زکات کیوں نکال لو؟ اس سے بھی جنت ملے گی۔ روزہ کیوں رکھ لو؟ اس سے بھی جنت ملے گی۔ خمس کیوں نکال لو؟ اس سے بھی جنت ملے گی۔ حج کیوں کر لو؟ حج واجب، اس سے بھی جنت ملے گی، ہے نا؟ تو سارے کام کر رہے ہو اس لیے کہ جنت ملے گی۔ اچھا بھائی، یہ بھی تو بتاؤ کہ جنت باتیں کیا کروں؟ دروازے گھر پہ کھڑے ہیں آپ، کہاں کھڑے؟ کہاں کھڑے؟ در کہلائے گا وہ دروازہ، در علی، در مجھے دیکھ رہا ہے در، تو آپ در پہ کھڑے ہیں۔ اور رسول نے کہا انا مدینۃ العلم بابوہا، در کو باب کہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے انا دار الحکمت وعلی بابوہا۔ تو آپ یہ جو در پہ کھڑے ہیں سارے اسی در کے سوالی ہیں۔ اور آسان کر دو تو کچھ عمدہ نکل کے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، رسول نے کہا میں علم کا شاعر اور علی اس کا در ہے۔ علی اس کا کیا ہے؟ در ہے۔ تو علی ہے شاعر علم، رسول ہے شاعر علم، علی کیا ہے؟ در ہے۔ علی کیا ہے؟ در۔ رسول شہر علم ہے، علی اس کا در ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اور مجھے چیلنج نہ کرنا، جملے میں مجھے چیلنج نہ کرنا، ورنہ اتنی آیتیں سناؤں گا، اتنی روایتیں سناؤں گا تم ہاتھ جوڑو گے کیا صحیح جملہ ہے؟ یہ ہے خطابتی جملہ ہے، لیکن اگر چیلنج کرو گے تو 5-7 آیتیں سنا دو، پھر 5-7 پتہ حدیثیں بھی سنا دو۔ ایسا نہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے حوالے سے حدیثیں سناؤں گا۔ کیا بھول گئے؟ من ارادہ متفق بین الفریقین روایت ہے، سب نے لکھا ہے، نبی کہہ رہے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلقه والى موسى في هيبته والى عیسیٰ في زهده وشکره والى محمد في جماله وکماله فانظر الى فضل علی ابن ابی طالب، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو نوح کا علم دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کی خلق دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ نے زہد و تقویٰ دیکھنا چاہے، جو محمد کے جمال و کمال دیکھنا چاہے، وہ مدینے کی گلیوں میں مت دیکھے، علی کے چہرہ ہو جائے گا۔
سبحان اللہ رکنا نہیں ہے نا. تو بھائی ساری عبادتیں کر رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, روزہ رکھ رہے ہو, حج کر رہے ہو, زکات کر رہے ہو, ساری کیوں؟ اس لیے کہ ناصر صاحب آگے ایک دو منٹ کی تو گھیری لوں. اچھا بھائی ناصر صاحب, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جنت. روزے کیوں رکھ رہے بھیا؟ اس لیے کہ جنت ملے گی. زکات تو نکال لیں اس لیے کہ جنت ملے گی. حج واجب کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ جنت ملے گی, ہے نا. تو ناصر صاحب آپ سارے کام کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جنت ملے گی. یہ تو بتائیے کہ جنت پاٹی کا کون؟ سارے کام کر رہے ہیں اس لیے سچے رسول نے کہا کہ جنت ملے گی. تو بھائی ناصر صاحب ضرور تو بتائیے کہ جنت پاٹی کا کون؟ آپ بتلا سکتے ہیں, مجھے معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر نہیں بتلاتے تو میں بھی بتلا دیتا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو میں اب یہ معلوم ہے آپ بتا سکتے ہیں, مجھے اجازت ہے کہ میں مجموعے کو بتلا دوں, ٹھیک ہے. متفق بین الفرقین روایت ہے, میرے نبی نے فرمایا یا علی انت قاسم النار والجنہ, علی تو جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے. علی تو جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے. یہ جملہ ہلکے کر رہا ہوں جناب ناصر صاحب, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجھے ذاتی لوہے سب مجھے پسند ہے, بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن ذاتی طور پر خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا کچھ اوقات ہوتے ہیں جو ایکسیپشنل ہوتے ہیں, تو آدمی کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. ان میں سے ناصر صاحب ہیں جن کے لوہے مجھے بہت پسند ہے, اور میں کافی انہیں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں. دو چار مجھے جان بھی ہے جو لوہے بچپن سے یاد ہے. پروردگار کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, ٹھیک ہے نا. تو آپ بہت توجہ رکھنا. تو جنت باٹی کا کون؟ بس آخری جملہ ہے. روایت کہہ رہی ہے نا یاری انتا اشور دارے وجنہ, علی تو جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے. جب میں نے کہا کہ بھائی علی جنت بانٹیں گے, نبی نے فرمایا علی جنت بانٹیں گے, تو حیرانی کے عالم میں فرمانے لگے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹیں گے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹیں گے. تو اپنی سمجھ کو اپنے پاس رکھیں, اس لیے کہ علی جنت انہی کو بانٹیں گے جن کی سمجھ میں رسول کی حدیث آتی ہے. انہی کو بانٹیں گے جن کی سمجھ میں جنت آتی ہے قول رسول کے حوالے سے. بات اس اختتام پہ, اس مجمع پہ اختتام پذیر ہونے والی ہے. کمال ہو گیا, جنت بنائی اللہ نے دے گا محمد کی اتباع میں, محمد کے صدقے میں بچوائے گا علی سے. بس آخری جملہ یہ بھی اچھی بات ہے نا, جنت بنائی اللہ نے دے گا محمد کے اتباع میں, محمد کے صدقے میں, وہ بچوائے گا علی سے. پروردگار تو جنت کا بھی مالک, تو محمد کا بھی مالک, تو علی کا بھی مالک. پروردگار خود مالک ہے, نہیں میں ہوں رب العالمین, میں ہوں رب العالمین. کوئی گاڈ کہہ کر, کوئی ایشور کہہ کر, کوئی پرمیشور کہہ کر, کوئی اللہ کہہ کر, کوئی پالارال کہہ کر, کوئی خدا کہہ کر دعوت شام لے گا یا اللہ مجھے جنت, گاڈ مجھے جنت, ایشور مجھے جنت, پرمیشور مجھے جنت, پالارال مجھے جنت. تو کس کس کو جنت بانٹے؟ اس لیے طے کیا کہ ایسے سے بٹواؤں گا جہاں کافر تو کافر, منافق بھی گزرے نہیں پائے گا. ایک جملہ بیچ میں نے مس کر دیا جلدی کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. پروردگار خود بانٹے اگر میں رب العالمین, کوئی گاڈ کہہ کر, کوئی ایشور کہہ کر, کوئی اللہ کہہ کر دعوت ہم لے مجھے جنت, کسی کو جنت بانٹے. اچھا پروردگار خود نہیں بانٹنا تو محمد سے بنوا لے, کہا کہ 73 کے 73 آ جائیں گے. روایت ذہن میں آئی. دنیا میں تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے, اور اسے کہہ کہ یا رسول اللہ مجھے جنت, یا رسول اللہ مجھے جنت, یا رسول اللہ مجھے جنت. تو کس کس کو جنت بانٹے؟ اس لیے طے کیا کہ ایسے سے بٹواؤں گا جہاں کافر تو کافر, منافق بھی گھسر نہیں پائے. بات اس منزل پر اختتام پذیر ہو گئی. تم نے ذکر علی سنا, تمہارے چہرے پر رونق آئی, یہی تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ تم مومن ہو, منافق نہیں ہو. میں نہیں کہہ رہا, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحابی رسول ہے, جلیل القدر صحابی ہے, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے روایت ہے. کتاب کے حوالے میرے پاس ہے,
اور ایک کتابیں نہیں بہت سی کتابوں میں کسی نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ یہ بتلائیے کہ زمانے رسول میں آپ مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ بے اختیار کہا علی کے ذریعے کرتے تھے. پوچھا بھائی علی کے ذریعے کیسے کرتے تھے؟ کہا بہت سیدھا سا اصول تھا, اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے, اگر چہرہ کھلتے تو مومن ہے. اسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایتیں بہت سی ہیں, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت روایتیں, حضرت صدیق سے روایتیں, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کبھی پھر تمہاری خدمت میں حاضر ہوا اور یاد دلا دیا تو وہ روایتیں تمہاری خدمت میں پیش کروں گا. بات اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. میں نے ایک قول سنایا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. اور اب آخری جو میں سنوں میرے نبی کی حدیث, میرے نبی نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے. جو ہم اپنی مجلس میں ذکر علی کرتے ہیں نا, اس کا سبب یہ ہے کہ حب رسول ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, رسول کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے. تو جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. یہ نام زینب دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. زین کے معنی زینت, اب کے معنی باپ. زینب اپنے باپ کی زینت, ٹھیک ہے. یہ آج کی مجلس منسوب ہے نبی کے بڑے نواسے حسن ابن علی سے. میں جانتا ہوں شہزادی زینب تو کیوں پہنچ گیا یہاں تک, اس لیے کہ جب حسن کو زہر دیا گیا تو سب سے پہلے جو بیوی گھر میں داخل ہوئی وہ علی کی بڑی بیٹی زینب تھی. شبیہ تابوت امام حسن بنانا چاہیے. بس دو جملے سوچتے جاؤ, دو جملے. مقتل لگتا ہے کہ جس دن میرے مولا حسن کو زہر دیا گیا اس دن بھی میرا مولا روزے سے تھا. اور مقتل کی کتابوں میں بڑی بڑی تاریخوں میں لکھا ہے کہ 14 بنت اشعث نے پانی میں زہر ملا کر دیا امام حسن کو, ہے نا. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں حسن کے بارے میں تمہیں کچھ معروضات ہدیہ کرتا, کم رہ گیا اسی میں مسائل تک پہنچ گیا جلدی, ٹھیک ہے نا. 14 بنت اشعث نے پانی میں زہر ملا کر دیا. میرا مولا حسن روزے سے تھا. مقتل لکھتا ہے کہ جیسے ہی حسن ابن علی نے وہ پانی پیا جگر کے ٹکڑے اور اڑ کے بکھرنے لگے. جب کسی انسان پہ اس طرح کی مصیبت آتی ہے نا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے. حسن نے پکار کے کہا کہ میری بہنوں کو بلاؤ, میرے بھائی کو بلاؤ, میری بہنوں کو بلاؤ. اس وقت کے الفاظ ہے کہ شہزادی زینب دوڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی, آئی اور بھیا حسن سے مل گئی. حسن کو سنبھالا. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بی بی ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئی, بھیا حسن سے نمٹ گئی. کچھ ذرا سا وقفہ گزرا ہوگا کہ حسین روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور میرا مولا حسین آیا اور آ کے مولا حسن سے لپٹ گیا. کچھ دیر تک آواز بلند نبی کے دونوں نواسے حسن اور حسین ایک دوسرے سے بغل کی ہو کر آواز بلند روتے رہے. حسن کے جگر کے ٹکڑے اڑتے رہے. زہر نے اپنا کام شروع کیا. میرے مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے اڑ کے گرنے لگے. لگن میں حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو کس نے اٹھایا؟ شہزادی زینب نے, شہزادی ام کلثوم. تاریخ کے الفاظ ہے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے جمع کس نے کیے؟ بہن زینب نے, بہن ام کلثوم نے. دو بہنیں ہیں زینب اور ام کلثوم, نبی کی جو نواسیاں ہے نا. خدا کی قسم اللہ نے ان دونوں بہنوں کو 2 بھائی دیے, لیکن عجیب مقدر ہے ان دونوں بہنوں کا کہ ایک بھائی کے جگر کے
ادرکم اللہ، بس دو جملے پھر شریعت آپ نے امام حسن برآمد ہو جائے گا، بس دو جملے۔ کچھ دیر تک حسن اور حسین بآواز بلند گریا کرتے رہے۔ جب گریا تھما تو حسن نے حسین کی صورت دیکھی اور رو کر کہنے لگے بھیا حسین، میری بڑی تمنا تھی کہ کربلا ہوتی اور میں موجود ہوتا، تو حسین میں تو نہیں ہوں گا، یہ بچہ کربلا میں میری نیابت کرے گا۔ اشارہ کیا کہوانے کے بچے کی طرف کہ یہ بچہ کربلا میں میری نیابت کرے گا۔ اور سنو حسین سنو، جب یہ بچہ اجازت کے لیے آئے تو حسین اسے اجازت دے دینا۔ یہ کہہ کے میرا مولا حسن مڑا بیوی ام فرما کی طرف اور پکار کے کہنے لگا کہ ذرا میرے قاسم کو میرے قریب تو لاؤ۔ ام فرما گئی، بیوی ام فرما بچے کو گود میں لیا، لے کر حسن کے سینے پہ لگا دیا۔ زہر اپنا کام کر رہا ہے، زہر حسن کے بدن میں پھیلتا جا رہا ہے۔ قاسم حسن کے سینے پہ لیٹا، حسن نے تکیے کے نیچے سے تعویذ نکالنے کے بعد قاسم کے بازو پر باندھا اور باندھنے کے بعد بیوی ام فرما سے فرمانے لگے کہ ام فرما اس بچے کی بھی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا۔ اور ام فرما سنو، قاسم سے کہہ دینا کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی کٹھن وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھے، اس مشکل کا حل اس پر موجود ہوگا۔ ام فرما سے نصیحت کی وصیت کی۔ اب حسن دوبارہ بڑے حسین کی طرف، دیکھ نا کچھ دیر تک حسن کو نصیحتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد دونوں بھائی بغلگیر ہوئے اور حسن اور حسین بآواز بلند انہوں نے رونا شروع کیا۔ روتے روتے ایک مرتبہ ایک زرد رنگ آیا حسن کے چہرے پر اور بے اختیار دونوں بھائیوں کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا مولا حسن دنیا سے رخصت ہوا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے غسل لیا، حسین نے حسن کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، حسین نے جنازہ تیار کرایا۔ جب جنازہ تیار ہو چکا تو اب وصیت تھی نا کہ تجدید عہد کے لیے نانا رسول اللہ کی قبر پر لے کر جانا، تجدید عہد کے لیے نانا رسول اللہ کی قبر پر لے کر جانا۔ اور کیا ہونے لگا ہے، جنازہ حسن کا تیار ہوا، اب گھر سے لے کر جانا ہے حسن کے جنازے کو نانا رسول اللہ کی قبر تک۔ جب مرد جنازہ لے کر نکلتے ہیں تو گھر کی خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ دروازے سے جنازے کو رخصت کرتی ہے۔ اس کے بعد فرش میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ مرد جنازہ دفنا کر آئیں گے، یہ جملہ ظاہر ہے۔ ادھر بنی ہاشم کے جوان حسن کے جنازے کو لے کے چلے، ابھی کچھ دور گئے ہوں گے کہ مقتل لکھتا ہے کہ کہیں سے حسن کے جنازے پر تیر چلے، اتنے تیر برسے حسن کے جنازے پر کہ حسن کا جنازہ تیروں سے جھپ گیا، حسن کا جنازہ تیروں میں چھپ گیا۔ جب حسن کے جنازے پہ تیر پڑے تو بنی ہاشم کے جوانوں نے تلواریں نکالی۔ سب سے پہلے جس جوان نے تلوار نکالی اس کا نام ہے عباس۔ عباس سے تلوار کی تھی، حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو، تلوار کا حکم تھا، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اور اب جنازہ تیروں میں جنازہ واپس جانا ہے گھر کی طرف۔ دیکھو جنازہ گھر سے نکلتا ہے قبرستان کے اندر دفن ہونے کے لیے، کوئی جنازہ گھر میں واپس نہیں آیا۔ یہ حسن کا جنازہ واپس چلا، ایک درباری جنازہ جو گھر سے نکل کر واپس گھر میں آیا۔ ادھر حسن کا جنازہ تیروں میں آتا ہوا، تیروں میں بجھا ہوا، تیروں میں چھپا ہوا۔ جیسے ہی حسین حسن کے جنازے کو گھر میں
کو